میرا سوال یہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے اور میرے زیادہ تر میں اگر والدین کو خوش کرتا ہوں تو بیگم ناراض ہو جاتی ہے، اگر بیگم کو خوش کرتا ہوں تو والدین تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں، اس لیے مجھے کوئی اچھی سی گائیڈ لائن دے دے کہ دونوں کو میں کس طرح بندے کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں، بیچارہ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہا۔ اصل میں مظلومیت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ڈس بیلنس بھی ہوتا ہے اس آدمی، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دونوں کو خوش رکھ رہا ہوں، مگر وہ ڈس بیلنس بھی ہوتا ہے، ڈس بیلنس بھی ہوتا ہے، اور وہ والدین کی توقعات اور ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، وہاں دوسرے کی بھی تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے بہت سارے ٹائمنگ کو کسی اور جگہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا جو بھی انداز ہے اس کو ریویو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پرسنلی طور پر بیٹھ کر دیکھیں، ریویو کر لیں مسائل۔ ایک بیچارہ سب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اوپر سے ریویو بھی بیچارہ وہ اپنا ہی کرے، ریویو بھی اپنا کرے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ریویو کر لیں، ریویو کرنے کے بعد پھر آپ انشاءاللہ چلیں، اللہ نے جب بہتر ہو جائے گا۔ یہ تو تھا میرا آپ کے لیے مشورہ۔ رہی وہ فیملی جس میں اس طرح جو مرد ہیں وہ دو پارٹوں کے بیچ میں بیچارے پیس رہے ہیں، میں ان کو ان کے گھر کی عورتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ، دو نتیجے نکلتے ہیں عموماً ایسی لڑائیوں کے، یا تو ماں اپنی اولاد سے محروم ہو جاتی ہے یا بیوی اپنے شوہر سے محروم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، دونوں کا آپ کا نقصان ہے، اس لیے دونوں سلو کر لو، ورنہ یہ بعض اوقات ربڑ جو ہے نا کھینچتے 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 ٹوٹ جاتا ہے، یا تو بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے اور ماں پھر روتی رہے، باپ روتا رہے گا، رہا ہے میرا بچہ چلا گیا، پھر وہ مزید خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ ماں باپ کے ساتھ رہنے کو حساب ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار تم نہیں رہ سکتی میرے ماں باپ کے، تو ٹھیک ہے تم اپنے ماں باپ کے گھر رہو، تو اس میں اس کا گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہاں تو میں ماں کو بھی سمجھا رہا ہوں، والدین کو سمجھا رہا ہوں اور بیوی کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ آدمی کو آزمائش میں مت ڈالو، اپنی اصلاح کریں اور آپس میں سلو کریں، صرف آپ دونوں کی لڑائی سے یہ مسئلے مطلب کہ بگڑ سکتے ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کہ تم اتنی لے لو میں اتنی لے لو، اس کو زیادہ میں تو کم مل رہی ہے۔ انسان کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور آپ کا بیٹا یار، اگر بیٹا، میں تو کہتا ہوں بیٹا اگر بیوی کے ساتھ خوش ہے تو ماں کیوں خوش نہیں ہے؟ اور اگر بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ٹائم دیتا ہے تو یہ کیسی عورت ہے جو اس کو خوشی نہیں ہوتی؟ عجیب مینٹلٹی ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اصلاح کریں، آپ کے عمل کو اپنے رب کے حضور آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ، آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ یہیں ناانصافی اور یہ مطلب کہ ظالمانہ انداز آپ نے اختیار کیا، اپنے رب کے حضور آپ جواب کیا دیں گے؟ اچھا پھر مطلب کہ کتنی اذیت میں ہوتا ہے ایسا آدمی، آپ کو پتہ ہے کچھ کتنی اذیت میں ہوتا ہے؟ ماں سے بات کیسے کرے؟ ماں سے بات کرنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے، ماں باپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیچارہ بولنے جاتا ہوتا جوڑوں کا غلام، اور بیوی کو سمجھانے بیٹھتا بولا کر تم کو ماں باپ کے ساتھ یوں رہنا تو شادی کیوں کی تھی؟ اب وہ کدھر ٹکر مارے بیچارہ، سر پھاڑ دے اپنا، تو آپ کو تو پھر بھی شاید فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، آپس میں محبت و پیار پیدا کریں، ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں زیادہ تر یہ نقصان ہوتے ہیں اس میں، یا تو ماں باپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر بیٹا چھوڑ کر چلا جائے گا، پوتا بھی گیا، پوتی بھی گئی، بہو بھی گئی، بیٹا بھی گیا، بیچارہ شروع میں ہفتے میں 2 دن آئے گا، پھر ہفتے میں 1 دن آئے گا، پھر مہینے میں 1 دن آئے گا، پھر سالانہ عید میں ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، فون بھی نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں، آہستہ آہستہ دوری ہو جائے گی۔ تو اگر ایسے والدین مجھے سن رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں حالات ایسے ہیں، آپ آگے بڑھیں اور معاملے کو سیٹل کریں، آپ بڑھیں گھر کے۔ یا پھر دوسرا اس کا میں نے رخ بتا دیا کہ بیٹا پھر وہ تنگ آ جاتا ہے، بولتا ہے میں تو ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بولے میں نہیں رہ سکتی، وہ تھوڑا سا مان میں آتی کہ یہ یوں ہو جائے گا اور میری باتوں میں آ جائے گا، بٹ ٹھیک ہے نہیں رہ سکتی تو ماں کے گھر پہ رہ جاؤ، پھر یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹے۔ تو اس کا حل ہی یہی ہے کہ آپ دونوں میں سلو ہوگی، یہ لڑکا خوش ہوگا، یہ آدمی خوش ہوگا، انشاءاللہ یہ ماں کو بھی خوش رکھے گا، بیوی کو بھی خوش رکھے گا۔ ٹینشن میں ہوگا تو نہ ماں خوش رہے گی، نہ بیوی خوش رہے گی، نہ آدمی خوش رہے گا، بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکے گا، پورا گھر تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ کچھ رشتے ہیں کہ جن کو ایک نفرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے ساس بہو ہے،
اس میں ایک رکابت ہے، یعنی اس کو جب بھی لانا ہے تو اس نے یوں ہی آنا ہے، نند بھابھی ہے، پھوپھی جو ہے وہ بھتیجی ہے یا بھتیجا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ان حالانکہ یہ بھی رشتے ہیں، اور اسلام نے تو دیکھیں رشتوں کے اندر ایک مٹھاس رکھی ہے، اور اسلام نے رشتوں کے تقاضے رکھے ہیں، اس کی باؤنڈریز بیان کی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کو یوں بطور کلیش ہی آخر کیوں دیکھا جاتا ہے؟ علم کی کمی ہے، اور ہمارے معاشرے نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ